ایک ایسا عذاب جس نے 3 شہروں کو نیست نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر دی گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعوں کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پہ لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا، اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، آج رات آپ کے گھر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہ گیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان مہمانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر اور منافق تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام بری کام کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا، وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام نہیں، جبکہ یہودیوں کی لٹریچر میں اس کا نام آئیڈو یا ایدت لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے ہم مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے، وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا تھا، لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادوں سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔